سعد ایک سیدھا سادہ مگر دل کا بہت صاف لڑکا تھا۔ وہ ایک مثبت گھرانے سے تعلق رکھتا۔ اس کے والد ایک سرکاری ملازم اور ماں گھریلو خاتون تھی۔ سعد اپنی پڑھائی میں بہت اچھا تھا لیکن دل کا بھی نرم تھا۔ وہ ہر ایک کی مدد کرتا، چاہے وہ اس کا دوست ہو یا کوئی اجنبی۔ اسی دوران یونیورسٹی میں اس کی ملاقات رمشا سے ہوئی۔ رمشا خوبصورت تھی، بولتی تھی تو جیسے گھنٹیاں بجنے لگتی ہوں۔ سعد کا دل بھی پہلی ملاقات میں اس پر آ گیا۔ شروع میں اس نے اپنے دل کی بات دل تک ہی رکھی، لیکن جلد ہی رمشا نے بھی سعد کی توجہ کو محسوس کیا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے، کلاس ختم ہونے کے بعد کیمپس میں موجود بینچ پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ رمشا اکثر سعد سے کہتی، سعد تم دنیا کے سب سے اچھے لڑکے ہو، تمہاری معصومیت مجھے بہت پسند ہے۔ سعد دل ہی دل میں سوچتا، کاش ہم ہمیشہ ایسے رہیں، کوئی ہمیں جدا نہ کرے۔ وقت گزرتا گیا، رمشا نے ایسے احساسات سے مہنگے تحفے مانگنے شروع کر دیے۔ وہ کہتی، سعد اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو یہ ڈریس دلوا دو۔ سعد کی جیب اجازت نہ ہی دیتی تھی، لیکن وہ دوستوں سے ادھار لے کر کبھی اپنی ضرورتیں چھوڑ کر رمشا کی ہر فرمائش پوری کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کی دی ہوئی انگوٹھی بھی بیچ دی تاکہ رمشا کی سالگرہ پر مہنگا موبائل خرید سکے۔ اس کے دوستوں نے کئی بار کہا، سعد سنبھل جاؤ، محبت میں اندھا مت بن، مگر سعد کی ان باتیں ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ اسے یقین تھا رمشا اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ پھر ایک دن سعد نے فیصلہ کیا کہ وہ رمشا کے والدین سے اس کی رشتہ مانگے گا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر رمشا کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک انجان لڑکا باہر آیا۔ سعد نے سوچا شاید کوئی رشتہ دار ہوگا۔ وہ اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ رمشا اسی لڑکے کے ساتھ ہنس کر بیٹھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو سعد نے بیچی تھی۔ اب رمشا نے وہی اسی لڑکے کو دے دی تھی۔ سعد کی ماں حیران تھی، جبکہ سعد کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ رمشا نے سعد کی طرف دیکھا اور کہا، سعد تم بہت اچھے ہو، مگر فیصل سے محبت کرتی ہوں۔ تم تو بس ایک اچھے دوست تھے، اینڈ نتھنگ مور۔ یہ سن کر سعد کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر تیزاب ڈال دیا ہو۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے وہاں چلا گیا۔ کئی دن تک سعد نہ یونیورسٹی گیا، نہ دوستوں سے ملا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہا اور سوچتا رہا، میں نے سب کچھ دے دیا، پھر بھی میرے حصے میں دھوکہ آیا۔ پھر اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا محبت اندھی ہو سکتی ہے لیکن ماں کی دعا ہمیشہ دیکھتی ہے۔ تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر لکھ رکھا ہوگا۔ سعد نے ماں کی بات دل سے لگا لی۔ اس نے اپنی تعلیم پر دوبارہ توجہ دی، محنت کی اور بہترین سرکاری نوکری حاصل کر لی، اور کچھ سال بعد وہ کامیاب بزنس مین بھی بن گیا۔ ایک دن سعد کسی شادی میں گیا تو وہاں رمشا کو دیکھا۔ وہ آدھ جلی ہوئی خوشیوں کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ فیصل نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا اور آج وہ سعد کی کامیابی دیکھ کر پچھتا رہی تھی۔ سعد نے بس ایک مسکراہٹ دی اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اب اس کی اصل محبت اس کی ماں کی دعائیں، اللہ کا کرم تھا جنہوں نے اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، محبت تبھی خوبصورت ہے جب اس میں سچائی اور وفا ہو۔ جو محبت دھوکہ بن جائے وہ صرف ایک سبق چھوڑ جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی نہ بھولیں، یہی اصل محبت ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔